بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ چھوڑ کے مدینہ آیا جدو 5 سال گزرے۔ شعبان دا مہینہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینیوں ایک غزوے واسطے تشریف لے کر کے گئے۔ اس غزوے دا نام غزوہ بنی مستلق ہے۔ واپسی تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ہار گم ہو گیا۔ ہار نو تلاش کرنے واسطے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قافلے تو پیچھے رہ گئیاں تو ایک صحابی سن حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی ڈیوٹی سی کہ قافلے دے پیچھے پیچھے آنا ہے، اگر کسی دی کوئی چیز پیچھے رہ گئی ہوئے تو انہوں چک کر کے لے آنا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئیاں تو حضرت صفوان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جدوں اکٹھے مدینے دی اندر واپس آ رہے سن، المختصر مدینے دے اندر ایک منافق سی عبداللہ بن ابی ابن سلول، تو اس نے الزام لگایا نعوذ باللہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اور حضرت صفوان بن معطل دا نعوذ باللہ کچھ معاملہ ہے۔ ایک مہینہ پورا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پریشان رہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مدینے دی فضا دی اندر بہت زیادہ پریشانی دا سما ہے۔ سامعین محترم، تو اس پریشانی دے عالم دے اندر کسی صحابی نے ماتم نہیں کیتا، کسی صحابیہ نے ماتم نہیں کیتا۔ اس پریشانی دے عالم اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امید لگائی ہے تو صرف اللہ پاک دی ذات تے لگائی۔ تو اللہ پاک نے سورت النور دیاں 10 آیات نازل فرمایا جڑا کسی تے جھوٹا الزام لگائے انہوں 80 کوڑے لگائے جا، اور جڑا شادی شدہ ہو کے زنا کرے انہوں پتھر مار مار کے رجم کر دیتا جائے، اور جڑا کوارا ہو کر کے زنا کرے انہوں 100 کوڑے لگائے جان اور 1 سال واسطے جلا وطنی کر دیتی جائے۔ سامعین محترم، ہر وہ مسلمان جو اہل بیت مند ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے تے مند ہے، لیکن اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے بیویاں وچوں کسے ایک بیوی دی شان نو تسلیم نہ کرے وہ بھی مسلمان کامل ہو سکدا؟ دسو ذرا، ہو سکدا نہیں؟ تو میں اس کانفرنس دے حوالے دے نال میں ایک قصیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اندر پڑھنا چاہنا۔ میں کوئی سبحان اللہ نہیں کہلواواں گا تواڈے کو، تسی بس توجہ نال سماعت فرمانا ہے اور تسی کوشش کرنی ہے ہاتھ کھڑا کر کے، بلکہ کوشش نہیں، مینوں وعدہ دیو کہ تواڈے چوں ہر بندہ جا کے 1 مرتبہ سورت النور ترجمے نہ پڑھے گا۔ کو انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو، سورت النور ترجمے نہ لازمی پڑھنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ نبوت کا چمن ہے یہ گلستان رسالت ہے، خزاں ہو یا کوئی طوفان اسے رب کی حفاظت ہے۔ نبوت کا چمن ہے یہ گلستان رسالت ہے، خزاں ہو یا کوئی طوفان اسے رب کی حفاظت ہے۔ سنو لوگو اگر
ہو سین میں دل بے باکیوں والا، سناتا ہوں تمہیں قصہ بہت غمناکیوں والا۔ زمین پہ درد پر جب چھا رہا تھا آسمان غم، یہ امی عائشہ پہ ظلم کی ہے داستان غم۔ زمین پہ چھا رہا تھا جب آسمان غم، یہ امی عائشہ پہ ظلم کی ہے داستان غم۔ نبی کی پیاری زوجہ کا ہوا نڈھال کاندھا تھا، منافق بن ابی نے ان پہ ایک بہتان باندھا تھا۔ یہ شعبان المعظم 5 ہجری کا زمانہ تھا، قریب نجد لڑنے کے لیے لوگوں نے جانا تھا۔ منافق جانتے تھے اسے جگہ پہ جنگ نہ ہوگی، امن والی جگہ ہے ہم پہ بالکل تنگ نہ ہوگی۔ لڑائی سے یہ گھبراتے تھے، دنیا تھی انہیں مرغوب۔ روایت ہے کہ اس غزوہ مریسا میں منافق خوب نکالا مصطفیٰ نے کرہ سب ازواج کا جس دم، تو امی عائشہ اپنے محمد کے ہوئی ہمدم۔ خوشی سے دل مچلنے لگ گیا، شائق ہوا تن من، سفر کے واسطے تیاریاں کرنے لگی فوراً۔ ادھر اسماء کا پہنا ہار اور مخمل میں آ بیٹھی، ادھر خوشیاں ہی خوشیاں عائشہ کے دل میں آ بیٹھی۔ سفر سے واپسی پر قافلہ رات کی جگہ ٹھہرا، اسی خاموش منظر میں چھپا تھا ایک اثر گہرا۔ سفر سے واپسی پر قافلہ رات کی جگہ ٹھہرا، اسی خاموش منظر میں چھپا تھا ایک اثر گہرا۔ گئی تھی عائشہ جب رفع حاجت کو، مگر آ کر پریشان ہو گئی اپنے گلے میں ہار نہ پا کر۔ تلاش ہار میں صدیقہ نے وہ ہار تو پایا، مگر جب آئی واپس تو وہاں سناٹا تھا چھایا۔ خدا کی شان پیچھے آ رہے تھے حضرت صفوان، قریب آ کر جو دیکھا عائشہ کو ہو گئے حیران۔ یہ بیٹھی اونٹ پر ان کے، وہ پیدل چل پڑے لے کر، تھے دل بھی پاک اور پاکیزگی کے دونوں تھے پے کر۔ بہت ہی جلد اپنے قافلے سے جا ملے دونوں، منافق بن ابی کو کھٹکنے لگ گئے دونوں۔ کیا نہ تھا یہ وحشت ناک نظارہ، مدینے نے دیا الزام امی عائشہ کو اسے کمینے نے۔ منافق سب مدینے میں یہ پھیلانے لگے قصہ، جو جتنا تھا برا اتنا ہی لینے لگ گیا حصہ۔ منافق سب مدینے میں یہ پھیلانے لگے قصہ، جو جتنا تھا برا اتنا ہی لینے لگ گیا حصہ۔ صحابہ اس خبر پہ انگلیاں کانوں میں رکھتے تھے، منافق بدے چلن لیکن یہی بہتان بکتے تھے۔ سنا ایک دن یہ قصہ ام مستح کی زبانی، جب تو لوٹی عائشہ گر الٹ پاؤں
مقام بھولی سب یقین اب بھی انہیں نہ تھا مگر یہ آ گئی میں کہ سسکتی آشان ماں کا دامن تھامے آ کے مگر ماں نے فقط تسکین دی کچھ بول نہ پائی اچانک ان کے دروازے پہ ایک انصاریہ آئی جو دیکھا عائشہ کو اس نے سارا قصہ دہرایا یہ سن کر پاؤں لرزے عائشہ کے سر بھی چکرایا نہیں نازک کوئی شے عزت و ناموس جیسی ہے یہ چکنا چور ہو جانے میں ایک فانوس جیسی ہے غموں سے بھر گیا تھا سینہ دل بھی پارا پارا تھا فقط تنہائی کا دامن تھا آنسوں کا سہارا تھا ذکر کرتی ہے امی عائشہ یہ المیاں غم سے کہ آنکھیں خشک میری ہو گئی رو رو کے اس غم سے پھر ایک دن آ گئے سرکار دو عالم میرے گھر پر کہا جب مجھ کو دیکھا غم زدہ ہوں اپنے بستر پر اگر مجرم ہو توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا اگر مجرم نہیں ہو تم تو پھر قرآن اترے گا یہ سن کر ہو گیا حاصل مجھے ایک اطمینان دل خوشی سے ہو گیا لبریز اب میرا مکان دل کہا میں نے کہ میرا حال ہے یعقوب کے جیسا قرار دل مجھے دیتا ہے اب صبر جمیل ان جیسا اچانک ہو گئی پیارے نبی پر کیفیت تاری براعت پر میری ہونے لگا اعلان رب جاری اتاری رب نے 10 آیات میری پاک بادی پر غضب رب کا ہوا فتین کی دشنام سادی پر رہی صدیق پاکیزہ ہوئے بدنام سب اشرار ہوا تھا ہار جس کا گم گئے دشمن اسی کے ہار کوئی اپنے لیے بھی ماں کی گالی سہ نہیں سکتا ہو تہمت امت پر تو میں چپ رہ نہیں سکتا تہمت دینے والوں سرور کونین سے پوچھو علی اور فاطمہ سے پوچھ لو حسنین سے پوچھو میری پاکیزہ خوئی پر میری پاکیزہ خوئی کو سمجھنا خوب آسان ہے لگا لو اس سے اندازہ میرا داماد عثمان ہے ام المؤمنی کے دشمنوں اسلام کے آدھا ابھی اولاد امی عائشہ کی روح ہے زندہ نہ چھیڑو اپنے ہتھ کنڈوں سے اب بھی بات آ جاؤ یہ بے تحقیق ہے دشنا مسادی اس سے کتراؤ سمجھتا جو نہیں شیطان کی چالوں میں پھنستا ہے یہ دیکھو کس قدر ابلیس بھی ہم سب پہ ہنستا ہے ہمیں آپس میں لڑوا کے ہمارا کر دیا نقصان اسی کی چال ہے انسان کو تڑپا رہا انسان سلام بنت صدیق رفیق شاخ نورانی سلام فاطمہ
فاطمہ کے پیارے پیارے باپ کی رانی، سلام زوجائے سلام بنت سلام پیارے پیارے حسنین کے باپ کی رانی، سلام زوجائے محبوب ربانی۔ اللہ پاک تمام صحابات اور صحابیات یہ کبرات کروڑا رحمت نزول فرمائے۔ السلام علیکم۔